ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات رمضان المبارک کا آخری تجربہ اور آپ پیٹ میں ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ آخری تجربہ ہم اہل اسلام کا ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہے تاکہ ان کی فکر جو ہے وہ درست ہو. اس فکروں کے دور جہاں پر بہت سارے فرقے موجود یقیناً بہت سارے لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر گروہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. تو ہم کس کو چھوڑیں اور کس کا انتخاب ہوگا؟ جبکہ سارے ہی
اسلام کا، قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اس لیے ہماری کوشش کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کے خطبہ میں برتری ان متضرر ذہنوں میں صراط مستقیم کی طرف موڑنے کے لیے اطلاع حاصل۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی فرق اور گروہ سے اس کا تعلق ہے۔ کچھ تو زبانی اس بات کی اقراری کہ میرا فلاں گروہ اور مسلک سے تعلق ہے، اور کچھ لوگ زبانی اظہار تو نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر وہ بھی کسی نہ کسی گروہ سے مسلک سے منسلک ہے۔ کیونکہ ہم یا میں یہ کہوں کہ میں مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہوں، تو میں اہل حدیث کیوں ہوں؟ کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اہل حدیث اساتذہ سے پڑھا کیا ایک فکر کی، یا پھر تحقیق اور سچ کے بعد اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ یہی حق ہے، پھر اس مسلک پر کام کریں۔ آپ بھی فیصلہ کریں، اور اپنے گریبان میں خود چاہتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں کہ آپ اس یقین کے ساتھ کہ آپ حق پر، جب اس امت کے بارے میں کچھ خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے، 72 جہنم میں جائے اور ایک جنت میں جائے، کیا وہ اہل جنت طائفہ منصورہ جس کے بارے میں بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ کیا میرا اور آپ کا شمار اسی فکر سے، اسی گروہ کے ساتھ، یا کہیں ہم بھٹکے ہوئے تو نہیں؟ بس
یہی فقہ دینے کی کوشش کروں گا۔ میں اہل حدیث کیوں ہوں، اس کی بنیاد کہ اہل حدیث مسلک اور مذہب کی بنیاد کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ اب غور کریں، کلمہ اسلام میں کلمہ طیبہ جو اسلام کا اساسی کلمہ ہے، جس سے اس دائرے میں بندہ داخل ہو۔ کتنے سادہ الفاظ اور ذرا ایمانداری سے سوچی اور بتلائی، کوئی کسی ہستی اور شخصیت کا اشارے اور کنائے میں بھی اس میں ذکر ہو تو بتائیے۔ عبادت اللہ کی ہے، یہ کس کا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کس کا معنی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہی مسلک اہل حدیث۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، صرف ایک جملے میں بیان کریں تو میں کہہ سکتا ہوں عبادت اللہ کی، اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی ہماری ابتدا ہے اور یہی ہماری انتہا ہے۔ اہل حدیث وہ شخص ہے جو براہ راست قرآن اور سنت کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہو۔ اس حدیث کی بنیاد ترقوا فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور ساتھ گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ جب تک تم ان دو چیزوں پر جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے تمسک، تعلق، تمہارا جوڑ، انسلاق، تم ان دو چیزوں سے جب تک چمٹے رہے، گارنٹی دیتا ہوں ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ مجھے بتلاؤ کس بنیاد پہ ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے، یا کس بنیاد پہ اس مسلک کو، اس منہج کو گمراہ کون قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی ضمانت رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک دو چیزوں پر رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ بتاؤ ہم دو چیزوں پر نہیں ہیں تو کوئی اور تیسری چیز جو ہمارے مسلک میں ہو اس کا نام ہے۔ جب کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں، ہماری تو دعوت، ہمارا تو پیغام، ہمارا تو ماٹو، ہمارا تو نعرہ ہی ہے کہ اہل حدیث کی آواز کتاب و سنت کا نفاذ۔ اہل الحدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب دو پر ہیں ہم،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، میں اسی لیے خالی حدیث ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو سرچشمہ ہدایت براہ راست سمجھتا ہو اور وہ کسی مسئلے میں تحقیق کی نظر میں ہمارے عمل کے خلاف بھی جائے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اور اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو براہ راست ہدایت کا سرچشمہ نہیں سمجھتا اور ڈھیروں مسائل میں ہمارے ساتھ متفق بھی ہو، تب اسے اہل حدیث نہیں کہا جا سکتا، جیسے شوافع اور حنابلہ، جیسے شافعی اور حنبلی، ڈھیروں مسائل میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے۔ ہمارے امتیازی مسائل، رفع الیدین، آمین بالجہر، دیگر بہت سارے مسائل میں ہم سے متفق ہے، لیکن ہم انہیں اہل حدیث نہیں کہتے، نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کتاب و سنت کو براہ راست سرچشمہ ہدایت سمجھنا یہ اللہ کے زمین پر خاصہ اہل حدیث ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ اس لیے میں اہل حدیث، اور اگر اہل الحدیث کہلانے والا شخص براہ راست کتاب و سنت سے رہنمائی نہیں لیتا تو ہم اسے اہل حدیث شمار نہیں۔ یہ بنیادی فکر ہے، اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ اہل حدیث کا مذہب صحیح حدیث ہے، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا مسلک، اس پر ہم چلتے ہیں۔ وہ حدیث احکام میں ہو، اعتقاد میں ہو، وہ حدیث قصص کے حوالے سے ہو، اخبار ماضیہ ہو یا آئندہ آنے والے حالات ہو، وہ دنیاوی معاملات میں ہو، وہ برزخی معاملات ہو، وہ حشر کے حوالے سے ہو، وہ قرآن کی تفسیر میں ہو یا حدیث کسی دوسری حدیث کی شرح میں ہو، کوئی حدیث ہو اور صحیح ہو، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا دوسرے اسلامی گروہ حدیث کے انکاری، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں دوسروں اور ہمارے حدیث ماننے کا ایک فرق، اور وہ فرق یہ ہے جو مختلف مسالک مختلف ائمہ کے نام میں بنے ہوئے جو ان سے وابستہ ہے، وہ حدیث صرف وہ لیتے ہیں جس پر تصدیق اور تائید ان کے اپنے امام کی ہو۔ حنفی دائرے سے بات نہیں، شافعی امام شافعی کے دائرے سے بات نہیں، مالکی امام مالک کے دائرے کے اندر محدود ہے، حنبلی احمد بن حنبل کے دائرے میں موجود ہے۔ اور الحدیث وہ ہے جو ان چاروں دائروں سے الگ ایک مشرق اور مسلک اور منہج رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا کوئی امام ہو، ہمارا مسلک صحیح حدیث ہے، ہمارا مسلک امام ہے۔ اور یہی ائمہ کرام کا موقف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول معروف ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہب، جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب یہی ہے۔ ہم یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں احناف کو اور ان لوگوں کو جو اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہی امام کا یہ قول ہے، بتاؤ اس قول پر اللہ کی زمین پر کون قائم ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہب، کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔
میں اسی لیے اہل الحدیث ہوں کہ صحیح حدیث جو ہے یہ ہمارا مذہب ہے۔ ایک صحیح حدیث ہو اور اس کے مطابق کسی امام کا قول ہو، ہمارا وہ مذہب ہے، اس لیے کہ وہ صحیح حدیث کے مطابق، وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہو یا امام شافعی، امام مالک کا ہو یا احمد بن حنبل یا کسی اور امام، ہمارا وہ مذہب۔ اور اگلی بات سن لیجیے، اگر کسی شخصی و شخصیت کا قول حدیث کے مخالف آ جائے وہ ہمارا مسلک نہیں ہے، چاہے وہ ساری دنیا کا مسلک ہے، ساری دنیا اس راہ پر چلے، ہم اس راہ پر نہیں ہیں، ہم اس راہ پر ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کا حکم، آپ کا فرمان اور آپ کی حدیث موجود ہے۔ یہی ہمارا مسلک، یہی ہمارا منہج، یہی ہماری دعوت ہے، اور اسی بنیاد پر ہم اہل حدیث ہیں اور اس مسلک پر قائم ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بنو۔ میں پوچھتا ہوں وہ اللہ کی رسی اس کو تھام کے کون کھڑا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت ابھی چاروں امام دنیا میں نہیں آئے۔ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ پر نازل ہوئی، رسول اللہ نے پڑھی اور صحابہ نے سنی اور سمجھی۔ مجھے بتاؤ اس دن اللہ کی رسی سے مراد کیا تھا؟ جس دن یہ آیت آئی تھی، یا کوئی ہے جو بندہ یہ کہے کہ آیت رسول اللہ پر تھی لیکن اس پر عمل 100 سال یا 200 سال بعد شروع ہو؟ جس دن یہ آیت آئی تھی اس دن اللہ کی رسی اگر تھی ہی نہیں، موجود ہی نہ تھی، تو پھر اللہ نے اس کو پکڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اور جو اس دن رسی اگر موجود تھی تو بتاؤ اس کے ساتھ فقہ شافعی اور مالکی اور حنبلی یہ فقہ چارے اس رسی میں تھی یا نہ تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی؟ اگر تھی تو دلیل دیجئے، اور اگر نہیں تھی تو تم نے نئی رسیاں ساتھ کیوں بات ہوا؟ ان رسیوں کو توڑنے کا، ان رسیوں کو کاٹنے کا، ان رسیوں کو ہٹانے کا اور خالص اس رسی کو قائم رکھنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے، اور اسی لیے میں اہل حدیث ہوں۔ اگر تو فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس رسی کو تھامو جس کو صحابہ کرام نے تھاما، اس دعوت کو تھامو جس پر صحابہ کرام تھے، اور اس گروہ اور اس منہج اور مسلک براہ راست وہ کتاب و سنت براہ راست اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت پر تھے، اس پر آؤ گے فَعَدُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہیں ہوگے، اور اگر رسی کو چھوڑو گے تو یہ معذرت کے ساتھ تم فرقہ ہو اور فرقہ پرست ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب اس اللہ کی رسی کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے۔ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت اور فضل سے بھائی بن گئے۔ مجھے بتاؤ صحابہ کرام حضور کی آمد سے پہلے، کتاب و سنت کے آنے سے پہلے آپس میں کیا تھے؟ الگ الگ دشمن تھے۔ اللہ نے دلوں کو جوڑا اور بھائی بنا دیا۔ اور کس بنیاد پہ بھائی بنے؟ کتاب و سنت کی بنیاد، ان میں اختلاف رہا ہی نہیں۔ اگر کہیں ذاتی نوعیت کے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس دعوت پر، اس مسلک اور منہج پر، مشرق پر
صحابہ میں کوئی اختلاف نہ رہا، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، امیر معاویہ، دیگر صحاب رسول، مسلکاً منہجاً، عقیدے کے اندر، اعمال کے اندر ایک، کہیں تنظیم کی حیثیت، نظم کی حیثیت، اختلافات معمولی نوعیت، فروعی اختلافات کتاب و سنت کے فہم میں، سمجھ میں کہیں نہ کوئی اختلاف نظر آئے گا، لیکن تھے بھائی اور آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، محبت کرنے والے بھائی بھائی تھے، عقیدہ ان کا ایک تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس دنیا جتنے فرقے جن جن اماموں کے نام پر موجود ہے، کیا وہ مسلکاً مشرباً عقیدے کے اندر ایک نہیں ہے؟ وہ ہمارے ملک میں ایک ہی امام کے نام پر گروہ موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر، لیکن مجھے بتاؤ یا مسلکاً مشرباً امام ابو حنیفہ کے سارے ماننے والے اناف ایک مسلک پر قائم ہیں؟ بھائی بھائی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہیں، ایک ہی نام پر مسجدیں ہیں؟ نہیں ہے۔ اگر مجھے وقت اجازت دیتا ہوتا تو میں اناف کی مختلف شاخوں کا ذکر کروں تو ایک خطبہ نہیں، اس پر تو کئی خطبے چاہیے، جو ایک امام کے نام پر آگے کئی فرقے ہیں جن کی عقیدے الگ، ایک دوسرے پر کفر اور شرک اور ضلالت گمراہی کے فتاوے موجود، لیکن اللہ کی زمین پر میرا موضوع کیا ہے کہ میں اہل حدیث کے ہوں، پوری اس اللہ کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، وہ عربی ہو یا عجمی، اس کا عقیدہ ایک ہے، ایک ذرہ برابر بھی اختلاف موجود نہیں۔ جہاں اختلاف ہوگا ذاتی نوعیت کا ہوگا، جو دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو جائے گا، اختلاف ہوگا کہیں نظم کا، تنظیم کا، گروہ بندی کا، اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، مسلک کا، مشرب کا، منہج کا، دعوت کا، فکر کا اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو قلیل ہوتا ہے سمجھو کہ معدوم ہوتا ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں۔ پورے شہر میں چکر لگائے، جو بھی اہل حدیث ہوگا وہ کسی گروہ اور کسی تنظیم سے وابستہ ہو، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، وہ میرے پیچھے نماز پڑھے، وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں۔ ذرا یہ کوئی ہے جو حنفی اس دعوت میں کھڑا ہو؟ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ فکر ٹیڑھی ہے، فکر سے ہٹے ہوئے یہ لوگ۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات اپنے فتاویٰ میں لکھی، اگر غور کرو تو یہ بات بڑی کام کی اور بڑی فکر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث یہی وہ مسلک ہے جس کو طمانینت، سکینت اور اپنے مسلک اور منہج پر 100% یقین کے ساتھ کھڑا ہے کہ میری دعوت، میرا طریقہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا تھا، تو وہ اہل حدیث، مجھے سکون فرماتے ہیں وَلَا يَمْتَرُونَ، یہ ان پر شک ہے ہی نہیں، یقین کی نعمت ہمیں حاصل۔ اگر اس طرح مشکل بات ہے تو آسان افضال میں سمجھاتا ہوں، جیسے ہم نے جمعہ شروع کی، اذان دی، امام خطیب آیا، وہ ممبر پہ بیٹھا، اذان شروع، اذان ہوئی، خطبہ شروع ہے،
خطبہ مکمل ہوگا، چند لمحات میں بیٹھوں، اٹھ کے دوسرا خطبہ، اس کے بعد نماز، جب سلام پھرے گا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جمعہ ویسے ہی پڑھا اور پڑھایا جیسے 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے خطبہ اور آپ نے دیا تھا اور پڑھایا تھا۔ آج اس کی اگر نقل اور اتباع دیکھنی ہے تو ہمارے خطبے اور ہمارے طریقے کو دیکھیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتے، ایمان کے ساتھ کہہ سکتے، شک شبہ سے بالا کہہ سکتے، لیکن یہیں سے دوسری مسجد میں چلے اس کے پورے نقشے کو لیں، اس کے آنے کو، پھر اس کی تقریر کو، پھر اس کے سنتوں کے وقت کو، پھر اس کی اذان کو، پھر اس کے خطبے کو، پھر اس کی نماز کو، سلام کے بعد ایک نہیں درجنوں اس کی غلطی کتاب و سنت سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ اس کی نماز کا انداز وہ نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین، یہ اطمینان ہمیں حاصل ہے، کیوں؟ ہم جس پر قائم ہیں وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم جس پر قائم ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان دو آیات کی بنیاد پر ہمیں اطمینان حاصل ہے کہ نہ قرآن میں شک ہے نہ محمد مصطفیٰ کی حدیث میں کوئی شک ہے۔ ہم اس اطمینان پر کھڑے، اور اسی لیے ہمیں اہل حدیث ہے کہ یہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا نام فرقہ وارانہ نہیں، ہمارا نام رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ حدیث کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون ہیں؟ اہل حدیث۔ کیا معنی رسول اللہ والے؟ اس کے علاوہ اہل حدیث کا کوئی اور معنی ہے تو بیان کیجئے۔ پوری دنیا میں یہ میری آواز جا رہی ہے اور پوری دنیا کے علماء کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ اہل حدیث کا معنی وہ بتلائیں، اس کے علاوہ کہ یہ رسول اللہ والے کیا کہتے ہو کہ آل الحدیث یعنی رسول اللہ والے برے؟ ہمارا تو نام ہی ایسا پیارا ہے، ہمیں حضور سے کوئی توڑ نہیں سکتا، حضور سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہم آل الحدیث ہے، رسول اللہ والے، اور یہ ہمارا نام مذہبی نام نہیں ہے، مذہبی نام ہمارا مسلمین ہے، ہمارا صفاتی اور عملی نام اہل حدیث ہے۔ ہماری وہ فکر ہے کہ ہم حدیث کو ہی لیتے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب، ہم اس فکر پر قائم ہیں، عملی طور پر ہمارے اس طریق سے ہمیں اہل حدیث کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو حدیث سے نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، یہ اہل الحدیث۔ اور پھر وہ بندہ اپنی صفات سے ہی پہچانا جاتا ہے، جس میں جو خوبیاں ہوں انہی خوبیوں پر وہ معروف ہو، مشہور ہو۔ قاری ہو، قرآن کو جانتا ہو تو قاری معروف ہو، قرآن کا حافظ ہو تو حافظ معروف ہوتا ہے۔ ہم پر یہ نام جسمان کیا گیا، ہم نے قبول کیا کہ ہمارا نام آل الحدیث ہے، یعنی اللہ کی زمین پر یہ ایک گروہ ہے جو رسول اللہ والا۔ تم کون ہو؟ میں حنفی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں شافعی ہوں۔ تم بھائی کون ہو؟ میں حنبلی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں جعفری ہوں۔ ہم کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ والا آل الحدیث ہوں۔ سنیے، جب حضور سے کوئی نسبت توڑ رہی ہو، وہ نسبت کتنی بلند کیوں نہ ہو، جب فکر اور رسول اللہ سے ٹوٹ رہے ہیں آپ، تو گویا وہ نسبت نہیں۔ مثال دیتا ہوں، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دو حصوں میں سمجھا جاتا ہے، ایک گروہ مہاجرین کا ہے اور دوسرا گروہ انصار کا۔ قرآن نے بھی مہاجرین کو یاد کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار کا دیکھا۔
نبی علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار، اے مہاجرین اے انصار۔ یہ دو نام معروف ہو گئے، مہاجرین انصار۔ یہ فلاں صحابی مہاجرین میں سے ہے، یہ صحابی انصار میں سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دو صحابی، ایک مہاجرین میں سے حضرت سیدنا جہجہ رضی اللہ تعالی، یہ مہاجرین میں سے، دوسرے صحابی سنان رضی اللہ تعالی، یہ انصار میں سے، آپس میں الجھاؤ، کسی مسئلے پر جھگڑا ہو تو حضرت جہجہ رضی اللہ عنہ آواز دی، اے مہاجرین کہاں ہو تم؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، مجھے یہ شخص میرے خلاف بات کر رہا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے، کہاں ہو مہاجرین؟ مہاجرین نے تلواریں نکالیں، جب سیدنا سنان رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ مہاجرین کے لفظ کی بنیاد پر اپنے قبیلے کو، اپنے ہم میش کو، اپنے ہم عمل کو، اپنے گروہ کو بلا رہا، اس نے آواز دی اے انصار نکلو، یہ باہر سے آ کے ہم پر چڑھائی کرنے لگے ہیں، باہر نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی کہ ایک مہاجرین کو بلا رہا ہے، دوسرا انصار کو بلا رہا ہے۔ رسول اللہ کو تشریف لائے، فرمایا جاہلیت کی آوازیں اٹھنے لگی، جس نام پر تم معروف اور مشہور تھے اس کے اندر حزبیت، اس پر یہ کٹ، اس پر یہ گروہ بندی، حالانکہ قرآنی نام ہے، حدیثی نام ہے، پڑھ لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو کتب حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے اس وقت روک دیا تھا، بعد میں ایک وقت آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں نظم کا اختلاف ہوا اور جو سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ان کے قصاص کی آواز کو بلند کر رہے تھے، انہیں عرف عام میں عثمانی کہا جانے لگا، اور جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے ساتھ کھڑے تھے انہیں علوی کہا جانے لگا، یہ عثمانی ہے، یہ علوی، دو گروہ بن گئے، عقیدہ ایک تھا، ایمان ایک تھا، دعوت ایک تھی، پیغام ایک تھا، طریقہ کار اسلام پر عمل کا وہی تھا، ایک تھا، بلکہ آپ حیران ہو گئے، ایسے واقعات کی تاریخ میں محفوظ ہے کہ جب آپس میں جنگ تک نوبت پہنچی تو رات کو بعض مواقع ایسے آئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سیدنا علی کے پیچھے نماز پڑھی اور سیدنا علی کے ساتھ آنے والوں نے امیر معاویہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، رضی اللہ عنہ، کیونکہ نماز ایک تھی، عقیدہ ایک تھا، اختلاف قصاص عثمان پر۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں، آپ کس گروہ سے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں، بلکہ میں علی ملت رسول اللہ، میں تو محمدی ہوں، رسول اللہ کے دین پر ہوں۔ مجھے بتاؤ، جب سیدنا عثمان کے نام پر فرقہ نہیں، جب سیدنا علی کے نام میں بات میں فرقہ نہیں، جب سیدنا امیر معاویہ کے نام پر گروہ بندی نہیں، جب صدیق و عمر عثمان کے نام میں فرقہ نہیں، تو مجھے بتاؤ چاروں اماموں کے نام پہ فرقہ وریت، فرقہ بندی کیوں ہے؟ اس کی مجھے بنیاد بتاؤ۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ شافعی و مالکی حنبلی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہ ہم حنفی ہیں، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، سب کا احترام ہے، ہم تو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں اس لیے حدیث کہ میں رسول اللہ والا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم کہتے ہیں کہ میں عثمانی اور علوی نہیں، اس کا کیا معنی ہے کہ سیدنا علی کو ہم نہیں مانتے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ سیدنا عثمان کے ہم انکاری؟ یا اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پیچھے چلتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں عیسائی نہیں ہوں، یہودی نہیں ہوں، تو اس کا کیا معنی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسائی نہیں ہوں۔ عزیر علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن یہودی نہیں ہوں۔ میں سارے ائمہ کو مانتا ہوں لیکن میں محمدی ہوں۔ ان کے نام پہ فرقہ نہیں۔ اور آپ کو ایک عجیب بات سنانے لگا ہوگا، سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ اپنا ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کشف میں ہوئی یا خواب میں ہوئی۔ جہاں کشف کبھی ہوگا ہم یہی کہیں گے کہ خواب میں رسول اللہ کی انہیں زیارت ہوئی۔ وہ خود بیان کرتے اپنے رسالے میں، مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں علاقے میں ایک گروہ ہے جو سیدنا علی سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے، سیدنا حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے وہ دم پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر وہ آپ کی اہل بیت کی محبت میں روتے بھی ہے، بہت غم کرتا ہے۔ سمجھ گئے وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی محبت کو، عقیدت کو، پیار کو، رونے کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اتنی محبت آل رسول اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باطل پر ہے، وہ باطل پر ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی محبت کے باوجود فرمایا ہاں وہ حق پر ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو غلطی کہاں سے لگ گئی؟ سنیے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو غلطی کہاں سے لگ گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسئلہ امامت سے۔ انہیں غلطی لگ گئی کہاں سے؟ امامت سے۔ بتاؤ ہمارا کیا اختلاف ہے اہل تشیع سے سوائے ہمارا خاص مسئلہ امامت؟ اصول کافی کو پڑھ، حیات القلوب کو پڑھے، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، امام اللہ چنتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، گناہ سے وہ پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ غلطی سے بھی پاک ہوتا ہے، اس سے بھی پڑھ کے وہ بھول سے بھی پاک ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کو بھول ہو جاتی ہے۔ سیدہ صاحب ہے نا اسلام میں، رسول اللہ بھولے تو صاحب ہوا تو سیدہ صاحب آسان سی مثال، وہ کہتے ہیں صاحب بھی نہیں ہوتا ہمارے اماموں، بھولتے بھی نہیں۔ اس لیے کلپس بھی موجود ہیں، اس دور کے شیعہ علماء کے بھی کلپس موجود ہے کہ ہمارے نزدیک سیدنا علی نبیوں سے افضل۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں شیعہ کے ہاں جو نبوت کا تصور ہے وہ تو مجھے سمجھ آ گیا ہے، لیکن نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے مجھے نہیں سمجھ۔ آج بھی کوئی میری بات شیعہ سن رہا ہے یا اس تک پہنچے
تو میں اسے کہوں گا کہ نبوت اور امامت میں جو آپ کے نزدیک فرق ہے وہ مجھے سمجھائیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ اپنے اماموں کو یہ نہیں کہتے؟ آپ نے اذان میں نہیں سننا حجت اللہ علی الخلق؟ اذان کا یہ جملہ ہے کہ علی حجت ہے علی الخلق، مخلوق پر۔ یہ اذان کا حصہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کون ہے حجت؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اس نے رسولوں کو بھیجا کیوں؟ جو ڈرانے والے، خوشخبریاں دینے والے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ فرماتا ہے رسول حجت ہے۔ اللہ کی طرف سے رسولوں کو مخلوق پر حجت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں حجت اللہ علی الخلق، علی پاک ساری مخلوق پر حجت ہے۔ وہاں سے امامت شروع ہوئی، وہ پہلے امام نبیوں سے اعلیٰ افضل ہے۔ باقی سارے اختلافات بات، اگر علی کو امام بنا دیا جاتا، خلیفہ وقت بنا دیا جاتا حضور کے بعد، یہ فرق، یہ وراثت، یہ بیٹیوں کے اختلاف، یہ خیبر کے اختلافات کچھ بھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اے حسین اگر امامت نہ چھینی جاتی تو تیرا واقعہ کربلا والا بھی پیش نہ آتا۔ ہمارا ان سے اختلاف بنیادی امامت پر، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب المشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف جو دلیل بن کے آیا ہے، حجت بن کے آیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے، حجت اللہ کی مخلوق پر۔ حدیث ہے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا محمد الفرق بین الناس، آج محمد ہی ہیں جو فرق کریں گے، جن کی بنیاد پر فرق ہوگا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ جو رسول اللہ کا مطیع ہوگا وہ جنتی ہے، جو آپ کا نافرمان ہوگا وہ جہنمی۔ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اور ان کا اختلاف کس کا تھا؟ مسئلہ امامت کا۔ یہ الگ ہو گئے، امت دین سے، شریعت سے، پوری دعوت سے الگ ہو گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ گروہ ختم نبوت کیسے مانا۔ کیا مانا ہے ختم نبوت کا؟ کہ محمد مصطفیٰ کے بعد اللہ 12 امام منصوص وہی کر کے بھیجے گا۔ کیا مانا ہے وہ خاتم النبیین؟ یہ الگ ہو گئے، اہل سنہ الگ ہو گئے اسی مسئلہ امامت پر۔ مجھے بتاؤ، جن میں کہنے لگا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ سنو میری بات، توجہ کے ساتھ کان کھول کے سن لو۔ ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف مجھے بتاؤ کب اور کس پر شروع ہوا؟ مسئلہ امامت پر۔ دو حصوں میں امت تقسیم ہو گئی، اہل سنہ الگ، اہل تشیع الگ۔ انہوں نے کہا مسئلہ امامت ہے، ہم نے کہا نہیں مسئلہ خلافت ہے، امامت نہیں، الگ۔ آگے بڑھتے بدقسمتی سے وہ تو الگ ہو ہی گئے، اس کے بعد بدقسمتی سے اہل و سنت میں تفریق ہونے لگی۔ وہ سارے نظریات جو ائمہ کے بارے میں رافضیوں کے تھے، ان عقائد کو یہی کہا گیا کہ یہ امام میں نہیں ہے، لیکن کام اماموں سے پھر وہی لیا گیا جو رافضی لیتے تھے۔ اہل سنت کے اندر اب فرقواریت ہونے لگی ہے، تفریق ہونے لگی ہے، یہ بانٹ، یہ تقسیم ہونے لگے۔ مجھے بتاؤ
شیعہ تو الگ ہو گئے تھے کس پر؟ مسئلہ امامت پر۔ اہل سنت فرقوں میں کیوں بٹے؟ کس پر؟ مسئلہ امامت پر۔ ایک نے کہا میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ، دوسرے نے کہا میں امام شافعی کے ساتھ، تیسرے نے امام مالک، چوتھے نے کہا امام احمد۔ میں چاروں گروہوں میں یہ تقسیم ہو گئے۔ کس کے نام پر؟ امامت کے نام۔ تمہارا امام معصوم ہے؟ نہیں۔ تمہارا امام محفوظ ہے؟ نہیں۔ تمہارا امام کبائر سے پاک ہے؟ نہیں۔ تمہارا امام اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے؟ نہیں۔ نبیوں کے برابر ہے؟ نہیں۔ نبیوں سے افضل ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ غلطی کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ بھول ہوتی ہے۔ جو رافضیوں کا عقیدہ ہے وہ تمہارا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان کے نام پہ فرقہ بنا، کبھی ان کی بات کو، قول کو، فرمان کو چھوڑا ہے؟ نہیں۔ مجھے بتاؤ کام تو تم نے وہی لیا ہے۔ ان کی جرات ہے۔ علامہ شہید کہاں یاد؟ علامہ احسان رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ جرات والا فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے کہا معصوم ہے، غلطی نہیں ہوتی، جو مرضی کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ہر بات ان کی ہمارے لیے دین حجت ہے، لہذا جو مرضی کر۔ تم چھپے ہوئے ہو، کہتے ہو غلطی کرتے بھی ہیں، کی بھی نہیں، بھولتے بھی ہیں، بھولے بھی نہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ ایک عالم نے کتاب لکھی کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ حدیث ہے یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے۔ وہ حدیثیں اکٹھی کر دی جو ان کے ذہن کے مطابق قرآن کے خلاف تھے وہ حنفی۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا وہ قرآن کے خلاف تو اتنی ساری حدیث آپ نے اکٹھی کر لی، کوئی امام کا قول بھی قرآن حدیث کے خلاف اکٹھے کیے؟ کوئی امام کے اقوال قرآن حدیث کے خلاف ہو؟ اس کا مطلب ہے قرآن سے جب بھی ٹکرائے، محمد مصطفیٰ ٹکرائے ہیں، نعوذ باللہ، حدیث ٹکرائی ہے، امام کا تو کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے ہی نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ معصوم ماننے کو اور کیا ہوتا؟ حضرات امت تفریق ہے امامت کے نام پر، اہل حدیث متحد ہے محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ اس لیے میں اس تفریق کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اماموں کے بارے میں ایک پوری پلانے کتاب تفریق کے لیے، تقسیم کے لیے، فرقہ واریت کے لیے، ان کی شان میں اتنی حدیث گھڑی گئی کہ اللہ کی پناہ۔ اٹھائیے در المختار، فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیت اللہ میں تشریف لے گئے، آدھا قرآن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا۔ جب آدھا قرآن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا بیت اللہ میں ایک پاؤں، اپنے پیر جڑے نو نماز سجے کھبے بھی نہیں کرتے، بابو تا نہ کریے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ امام صاحب نے پورا قدم ہوتا رکھا، ایک قدم پر آدھا قرآن پڑھا تو آواز آئی، اے امام ابو حنیفہ جا تجھے بھی معاف کیا اور جو تیرے ماننے والے ہیں قیامت تک انہیں بھی معاف کیا۔ اب جو بندہ سنے گا کہ امام صاحب کو ماننے کے بعد بندہ معافی مل جاتی ہے، اس کی عقل و شعور ہو تو وہ تو چلے گا ساتھ۔ یہ جھوٹے فضائل گھڑے گئے امامت، ان کے مقابلے میں وہ جرت والے انہوں نے کہا معصوم ہے، انہوں نے کہا معصوم نہیں ہے، لیکن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو آواز آئی جا تجھے معافی دے دی گئی اور تیرے ماننے والے قیامت تک جو آئیں گے سب کو معاف کر دیا گیا۔ پڑھیے النوازل میں امام ابو اللیث سمرقندی کی کتاب ہے نوازل، اس میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ایک نور پیدا ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ، وہ میرے دین کو اور میری سنت کو زندہ کرے گا۔ جب یہ شان بیان کر دی جائے، حضور پر جھوٹ بول دیا جائے، تو بتاؤ لوگوں کے ذہنوں میں تصور تو پیدا ہوگا کہ کوئی امامت بھی کسی چیز کا نام۔ میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ان کی اتباع امت پر فرض نہیں ہے، ان کی اتباع اسلام۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتا، ان کے کسی قول کو نہیں مانتا، مجھے بتاؤ کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ بندہ کافر ہے۔ کوئی فرض کیا کہہ دے، کوئی ہے جو اٹھ کے کہے میں رسول اللہ کی ایک بات کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ شرف محمد مصطفیٰ کا، یہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، یہ بھی ایک قول ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی کی ولادت کا سال، امام شافعی کی ولادت کا سال، پیدائش کا سال، اور امام ابو حنیفہ کی وفات کا سال ایک ہے۔ اب لطیفہ سن، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا رعب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ جب تک وہ دنیا میں رہے امام شافعی ادباً پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب بتائیں اور کیا چاہیے سے بڑا لطیفہ؟ ادباً پیدا نہیں ہوئے، احتراماً پیدا نہیں ہوئے، اتنا بڑا امام موجود ہے تو میری تو لوڑ کوئی۔ اب دوسرا اسی کا الٹ لطیفہ سنی، شافعیوں نے لکھا آپ کا امام اتنا بزدل تھا جب ہمارا آنے لگا تو ایک دن بھی نہیں ٹکا۔ اب آپ بتاؤ، یہ شان بیان ہو رہی ہے، دونوں اپنے اپنے عقیدے میں مست ہے۔ وہ کہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوا احترام میں، اتنا ساڑھا بڑا امام، دوسرے آدھے وہ رہا ہی نہیں، پھر ساڑھا تو آن لگا۔ شافعیوں نے کوئی کم کیا تو یہ آپ کہیں گے یہ تو پرانی بات ہے۔ اس دور کی سنا دیتا ہوں، اس دور میں ملک میں ایسی شخصیت موجود ہے جسے آناب شیخ الاسلام کہتے ہیں، نام بعد میں بتاؤں گا، کسی نے پوچھ رہا ہوں۔ ان کی کتاب التعلیم ہے، اس کے مقدمہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب پر، اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، اور پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے یہ پیغام لکھتا ہے کہ اہل شرق ہوں یا اہل غرب ہوں، حتیٰ کہ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر فرض ہے وہ جہاں بھی ہے اپنا عقیدے اور ایمان میں امام ابو حنیفہ کو سمجھے۔ یہ اس دور کے شیخ الاسلام کی، آج کی شیخ الاسلام کی بات کر رہا ہوں۔ دیوبند مکتبہ فکر کی شیخ الاسلام کی بات کر رہا ہوں، شاید دوسرے شیخ الاسلام کی طرف نہ آپ چلا۔ شافعیوں نے بھی یہی کہا، مالکیوں نے بھی یہی کہا۔ کتابوں کو کھول لے، فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب الہدایہ، اس کے بارے میں کیا نہیں لکھا ہوا؟ الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن جیسا۔ اور شافعی کی کتاب المہذب ہے، ابو اسحاق شرازی کی وہ کتاب جس کی امام نووی رحمہ اللہ نے 9 جلدوں میں شرح لی، اس میں لکھتے ہیں امام ابو اسحاق شرازی شافعی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر رسول اللہ کے سامنے یہ میری کتاب فقہ شافعی کی پیش کر دی جائے تو رسول اللہ دیکھ کے فرمائیں ہاں میری ہی یہ شریعت ہے۔ کیا مالکیوں نے کم کیا ہے؟ امام مالک کے نام جو منسوب فقہ کی منسوب ان کتاب المدون، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے کوئی حکم ایسا نہیں آیا جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔
پھر لکھا ہوا ہے مدونہ ہماری کتاب کی وہ حیثیت ہے جو نماز میں فاتحہ کی حیثیت ہے، قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے تو فاتحہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، ایسے ہی کوئی اسلام کی کتاب نہ پڑھے، ہماری مدونہ پڑھ لے تو اسلام پورے کا پورا اس میں موجود۔ اب آپ بتائیں کہ کس نے تفریق پیدا کی؟ امامت۔ ہم لوگوں کو اس جکڑ بندی سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں سب کا احترام کریں، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ میں اس لیے آل الحدیث ہوں کہ میں رسول اللہ سے جڑا ہوں، فرقہ وریت سے بچا ہوں۔ اور اہل حدیث کے بارے میں آخر میں شورش کشمیری کا معروف زمانہ اس وقت رسالہ لکھتا چٹان، اس میں ان کا ایک اقتباس جو میں نے نوٹ کیا ہے اور ان کی الفاظ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اہل حدیث کی تعریف کرتے ہوئے شورش کشمیری نے لکھا ہے کہ میں اہل حدیث کا اس لحاظ سے معترف ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے گہرے یکدارہ بھی مسلمانوں میں موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کو صحیح کیا لیکن خود مٹ گئے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرمایا میں اہل حدیث کو اس لیے معترف ہوں کہ وہ دین کو صحیح کیا، خود رسوا ہوئے، جنہوں نے اسلام کو بالا کیا لیکن خود غضب کا شکار ہوا۔ دین کو بلا ہمارا قصور و جرم بتلاؤ۔ کس شخصیت کو ہم نے آج تک آپ سے منوایا ہے؟ اپنی کو یا کسی اور کی شخصیت کو نہیں۔ ہم نے جب بھی آپ سے بڑا بنوایا کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ و قال رسول کے علاوہ ہماری کوئی دعوت، ہماری کوئی تقریر، ہمارا کوئی خطبہ لائیے جس میں ہم نے قال اللہ و قال رسول کے علاوہ کچھ کہا، اسلام کو بالا کیا لیکن خود غضب کا شکار ہو گئے۔ جنہوں نے غیر ملکی استعمار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن اپنوں کے ہاتھوں اور پرائے کے خنجروں سے گھائل ہوتے رہے۔ یہ شورش کشمیری کے الفاظ میں اس لیے اہل حدیث کا معترف ہوں۔ حضرات میں اس لیے اہل حدیث ہوں، یہ وہ اوصاف ہے اس مسلک اور اس منہج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آئیے اس مسلک کے ساتھ جڑ جائیے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی اصلی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام اور اہل حدیث آپس میں مترادف یہ الفاظ ہیں۔ جو اسلام ہے وہی اہل حدیث ہے، جو اہل حدیث ہے وہی اسلام، وہی منہج اسلام کا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی۔ اللہ ہمیں اس مسلک و منہج پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اور جو اس پر نہیں ہے انہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ گربانوں میں جھانکیں، پڑھیں، تحقیق کریں، سرچ کریں تو آپ کو یہی مسلک کتاب و سنت ہی نظر آئے گا۔ یہی حق ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور یہی وہ گروہ ہے جو قیامت تک قائم رہنا ہے، جس نے دین کو صاف کر کے ستھرا کر کے بدعات سے اور لوگوں کی ملاوٹ سے امت کے سامنے پیش کیا ہے اور پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس عہد پر زندہ رکھے، اس پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔